اللہ کے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے 6 مہینے گزر جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کے غم میں نڈھال ہیں جدائی سے۔ تو آپ ایک دن صبح اٹھ کر حضرت حسن اور حسین کو بھی نہلاتی ہیں، سیدہ زینب سے بھی پیار کرتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن حسین اور میری بیٹی زینب، آج جی بھر کر مجھے دیکھ لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتی ہیں، مطلب بیمار ہیں، بہت زیادہ شدید بیمار ہیں، کہ علی سن لو میری اور آپ کی ازدواجی زندگی گزری ہے، زندگی میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، کبھی کوئی اختلاف پیدا ہو ہی جاتا ہے، میں اتنی دیر آپ کے نکاح میں رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ حضرت علی سے فرماتی ہیں کہ اب شفا والی بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، میرے جو بابا تھے انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ زیادہ نہ رونا، میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو ہی میرے پاس آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تسلی اور دلاسا دیتی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب بات ختم ہونے والی ہے، میری چند وصیتیں سن لیں۔ علی مجھے آج تک دیکھا ہے تو آپ نے اور میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسن اور حسین نے دیکھا ہے، اور یا آپ نے دیکھا ہے، اگر میں دن کے وقت فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ دن کے وقت لے کر نہیں جانا، میری میت کو سارا دن گھر رکھیں، لیکن شام کے وقت جو ہے میرا جنازہ لے کر جانا اور چراغ ساتھ لے کر نہیں جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ یہ کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ان آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم آدمی کو دیکھا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرا کفن غیر محرم آدمی دیکھ لیں، میں تو کسی کو اپنا کفن دکھانا بھی پسند نہیں کرتی۔ اتنا خیال ہے پردے کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پھر ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ پل صراط پر پہنچے ہوں گے، اللہ کے پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ لوگوں تم اپنی نظریں نیچی کر لو، کیونکہ میرے نبی کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ گزرنے لگی ہے، میں رب نہیں چاہتا کہ میرے نبی کی بیٹی کو کوئی دیکھ لے، اللہ حیا اور شرم جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو عورتوں کا مقام کم نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے کہ عورتوں کی بڑی شان ہے۔ وہ جاہلیت کا دور تھا جب عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اسلام نے عورتوں کی بڑی قدر و قیمت بتائی ہے۔ جاہلیت کے دور میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں چلتی تھیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھیں۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو حالات ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہیں کہ جب بازاروں میں جاتی ہیں، ہم بن سنور کر دیکھا ہے بہت ساری عورتیں وہاں پہ پھرتی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ دکانداروں سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایسے مطلب کر رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ان کا کتنا کلوز مطلب کوئی ریلیشن شپ ہے، ان کا کوئی رشتہ داری ہے آپس کے بیچ میں، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جو جاہلیت کی عورتیں تھیں ان میں اور آج کی عورتوں میں کیا فرق رہ گیا ہے، اگر آج ہم نے بھی وہی طریقہ کار اپنا لیا ہے تو کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے آ کر عورتوں کو سبق دیا کہ جو بی بی بناؤ سنگار کر کے خوشبو لگا کر بازار جائے گی تو اس کے سر پہ شیطان کھڑا ہے، وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اور مردوں کو بھی آپ نے سمجھایا، آپ نے مردوں کو بھی یہ سختی سے کہا ہوا ہے کہ جو آدمی غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں آتا، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا کہ تو اس وقت لذت حاصل کرتا تھا، اب اللہ کا عذاب بھی چکھ لے۔ اسلام نے عورتوں کو بڑی عظمت نصیب فرمائی ہے اور کیا بتایا ہے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها، کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت
جب فوت ہوگی تو اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دے گا۔ تو عورتیں جو ہیں سارا کچھ ہی کرتی رہی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، برتن سازی کا کام بھی کیا، کپڑے سلائی کا کام بھی کیا، عورتوں نے بکریاں بھی چرائیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے بیچ میں حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹیوں کے متعلق کیا آیا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ جیسے قرآن مجید میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی جو تھے نا وہ لڑ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دونوں کو چھڑانے لگے، ایک چھوڑتا نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اسے ایک تمانچہ مارا، جس سے وہ بندہ مر گیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے۔ فرعون اور فرعونیوں کو اطلاع ملی کہ موسیٰ نبی جس سے ہم نے اپنے گھر پالا ہے، اب یہ ہمارے ہی آدمی مارنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو ہے اب جہاں بھی مل جائے اس کو گرفتار کرو اور اس کو بھی ختم کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کا تھا وہ حکم جو تھا پاس ہو گیا، تو ان لوگوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ بھی تھا، تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا پیار تھا۔ یہ جلدی جلدی دوڑا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ملا کہ اب، اور آگے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اب اور آدمیوں کے جھگڑے نپٹا رہے تھے، ان کا چھڑواؤ کر رہے تھے۔ یہ آدمی آہستہ آہستہ نبی موسیٰ کے کان میں کہتا ہے کہ اس آدمی نے موسیٰ نبی السلام کو خیر خواہی کی بات سنائی، اللہ کو اس آدمی کی بات دیکھی نا اتنی پسند آئی کیونکہ اس نے خیر خواہی کی بات کی تھی۔ تو اللہ پاک مطلب قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ٹھیک ہے، ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے کے سط سے دوڑتا ہوا آیا، تو انہوں نے کیا کہا، اِنَّا مَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ، موسیٰ علیہ السلام آج آپ کے جو ان سردار ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دو۔ فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، آپ نے یہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، آپ نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں اس لیے آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتے دوڑتے مصر کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب مدین کے علاقے میں جو ہے وہ پہنچ گئے، آپ نے 8 دن پیدل سفر کیا۔ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، شہزادے بن کر فرعون کے اس کے دربار کے بیچ میں پلے ہوئے ہیں، حکمران گھرانے میں پلے تھے، اب ان کو 8 دن پیدل سفر کرنا پڑا، راستے میں روٹی بھی نہ ملی، پانی بھی جوہروں کا ملتا ہے، درختوں کے پتے کھا کر ان کا رنگ جو تھا وہ بھی زرد پڑ گیا۔ 8 دن کے سفر کے بعد آپ مدین کے جب علاقے میں پہنچ گئے تو وہاں نا آپ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں لوگ جو ہیں بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ایک کنویں کے قریب ہی مطلب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف نا 2 عورتیں کھڑی ہیں، تو ان عورتوں نے نا چادریں بڑی بڑی اوڑھی ہوئی ہیں، پردہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ ان کی بکریاں جو ہیں وہ گیلی زمین پر اپنی زبانیں رگڑے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پردے میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ نبی کی بیٹیاں ہیں، اپنی بکریاں لے کر ایک طرف کھڑی ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اتنی ظالم قوم ہے، انہوں نے بچا ہوا اپنی بکریوں کو سارا پانی پلایا اور پھر جو پانی بچ گیا وہ بھی انہوں نے بہا دیا، لیکن ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پینے نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیبیوں کیا بات ہے، یہ سب مرد پانی پلانے کے لیے آئی ہوئے ہیں، تم عورتیں کیوں آئی ہوئی ہو؟ تو یہ عورتیں جو ہیں وہ رو پڑتی ہیں اور کیا کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء ابونا شیخ کبیر، کہ باپ ہمارا بوڑھا ہے، بھائی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں کافر ہیں، ہمارا باپ نبی ہے، یہ قوم ہمارے باپ کو نہیں مانتی، ہم بڑے حیا والے باپ کی بیٹیاں ہیں، یہ مرد ہیں اور ہم عورتیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کنویں سے پانی نہیں نکالتی، یہ اتنی گندی قوم ہے کہ بچا ہوا پانی بھی بہا دیتے ہیں کہ ہماری بکریوں کو پانی نہیں پلانے دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی سارا ماجرا دیکھ کر ان بدبختوں نے پھر کیا کیا کہ اس کنویں کے اوپر، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی وزنی پتھر بھی رکھ دیا، پتھر بھی وزنی تھا، ڈول بھی کافی وزنی تھا، ان لڑکیوں سے نہ ہی پتھر ہٹتا تھا اور نہ ہی پانی کا ڈول باہر نکلتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی غیرت جاگ پڑی، جب ایمان ہو تو پھر غیرت جاگ ہی پڑتی ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے کھڑے ہو کر اس میں سے کنویں کے اندر سے پانی نکالا اور
عورتوں کو دیا کہ یہ لیں آپ لوگ خود بھی پانی پئیں اور اپنی بکریوں کو بھی پلائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا مطلب وزنی جسے بوکا بولتے ہیں جو کنویں کے اندر جسے پانی نکالتے ہیں، کہ اتنا وزنی تھا کہ اس پتھر کو 10 آدمی ہٹاتے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ہی انہیں ایک سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مورخ لکھتا ہے کہ 40 آدمی، اور ایک 30 کہتا ہے اور ایک 20 کہتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ہی بوکا کنویں سے نکال لیا، اور ان عورتوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، اور پھر وہ واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ جب وہ گھر وقت سے پہلے ہی پہنچ گئیں تو ان کے باپ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے ہیں، بیٹیوں آج آپ وقت اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی ہیں؟ تو ان اور جو عورتیں ہیں انہوں نے بتایا، ان کی بیٹیوں نے، کہ ہم وہاں پہ جب کھڑی ہوئی تھیں تو ایسے ایسے ایک آدمی آیا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، تو ابا جی آپ اس آدمی کو دوا دے دیجئے۔ تو نبی جو تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اتنا وزنی بوکا نکالنے والا کوئی چلتا پھرتا نبی ہی آیا ہوگا۔ نبی شعیب علیہ السلام نے ان کی طاقت دیکھ لی تھی، اب اس کا ایمان دیکھنا چاہتا تھا، تو انہوں نے شام کا وقت ہو رہا تھا، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر اس بندے کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ ان میں سے ایک عورت جو تھی وہ چلتی ہوئی آئی، تو اس عورت کا جو چلنا ہے وہ اتنا مطلب اللہ کو پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس طریقے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْأَسْتَحْيَاءِ، کہ اس لڑکی نے دوہری چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ موسیٰ نبی علیہ السلام جو ہیں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ بی بی جا کر انہیں کہتی ہے اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ، کہ بھائی تجھے میرے ابا جی بلاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ تیرے باپ سے تو میرا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہے، میرے تو واقف کاری نہیں ہے، مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جی آپ کو اس لیے بلاتے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے وہ اس کی مزدوری آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ نبی جو تھے وہ مزدوری تو نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن بھوک لگی ہوئی تھی، مطلب بیچارے ہجرت کر کے آئے تھے، پاس تو کچھ تھا بھی نہیں، تو آگے آگے بی بی چل پڑتی ہے اور پیچھے پیچھے موسیٰ نبی چل پڑے۔ اسلام نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ عورت آگے چلے اور مرد پیچھے چلے، تو موسیٰ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بی بی جو ہے اس کے ٹخنوں سے ہوا سے کپڑا ہٹ رہا ہے، اور بی بی بیچاری وہ شرما رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ ایسے کریں، آپ پیچھے چلیں، میں آپ کے آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بولنے کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ ایسے کریں کہ آپ یہاں سے پتھر پکڑیں اور مجھے جو ہے راستہ بتاتی جائیں، جس طرف کو جانا ہے اس طرف پتھر پھینک دیا کریں تو میں اس طرف چلا جاتا ہوں۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے ان کے ساتھ مطلب بتایا انہیں کہ آپ ایسے مطلب میرے پاس مزدوری کر لیں تو میں ایسے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ان کا کام کیا، تو انہوں نے پھر اپنی ایک بیٹی کی شادی وہاں کر دی۔ لیکن مین مقصد یہاں بتانے کا کیا ہے کہ اس عورت کا پردہ جو ہے وہ اللہ نے اس کے چلنے کا اور اس کے پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور یہ ذکر مطلب کیسا ذکر ہے؟ ایسا ذکر ہے جو قیامت تک پڑھے ہر کوئی پڑھتا رہے گا اور دیکھتا رہے گا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کس طریقے سے با پردہ اور حیا کے ساتھ چلتی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہیں جب چلیں تو حیا والی چال چلیں، پتہ ہو کہ جب گھر سے نکلی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کسی شریف گھرانے سے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی، وہ قباء مسجد جس کی سنگ بنیاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہاں سے چلتی تھی، اور 2 میل کا سفر طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں آ کر صبح کی نماز بعد ادا کرتی تھی۔ اور اس مسجد کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے قباء میں جا کر 2 نفل پڑھتا ہے اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ بی بی چاہتی تھی کہ اگر میں نماز پڑھوں تو اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھوں، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے دیکھیے نا خوش نصیب عورتیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں اپنی نمازیں پڑھی۔ ایک دن یہ عورت آئی اور زاروں قطار روتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر آپ سے فرماتے ہیں اسے کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟
تو کیوں پریشان ہیں؟ تو یہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی آج میں صبح صبح آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی، راستے میں جو یہودیوں کی بستی ہے آج ان بے ایمانوں نے میری عزت تار تار کر دی ہے، انہوں نے میری عزت پر حملہ کر دیا ہے، حضرت انہوں نے میری عزت لوٹ لی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس بی بی کا درد بھرا قصہ سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں لگاتار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے نبی اور صحابہ کی غیرت کس طرح جاگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ان یہودیوں بے ایمانوں کی بستی جلا کر راکھ نہ کر دی تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آسمان سے عذاب الہی نہ آ جائے۔ یہ غیرت تھی، جب غیرت حیا تھا اور غیرت تھی تو بیت المقدس کا علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے درخواستیں دیں، ٹھیک ہے، کہ خلیفۃ المسلمین بھی تشریف لائیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے تھے، ذرا دیکھیے انصاف کیسا ہے، حکمران کیسے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، باری باری ان پر سوار ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاچی پر بیٹھے ہیں، غلام نکیل پکڑتا ہے۔ طے یہ ہوا کہ 1 میل حضرت عمر ڈاچی پہ بیٹھے گا اور غلام نکیل پکڑ کر پیدل چلے گا، پھر 1 میل غلام ڈاچی پر بیٹھے گا اور حضرت عمر نکیل پکڑ کر چلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جب بیت المقدس کی بستی کے قریب پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیل پکڑ کر چلنے کی باری ہے اور غلام سواری پر بیٹھنے کی باری ہے۔ غلام خود ہی آگے ہو کر درخواست کرتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، میرا کیا ہے، میں تو ایک غلام ہوں، آپ ڈاچی پر بیٹھیں، غلام مہار پکڑے گا، اگر میں سواری پر بیٹھا اور آپ نے مہار پکڑی تو یہ اچھی بات نہیں لگے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے غلام یہ بات اچھی لگے نہ لگے، عمر مہار پکڑے گا اور غلام ڈاچی پر بیٹھے گا۔ لوگ کیوں نہ ڈریں، یہودیوں عیسائیوں کے کلیجے کیوں نہ کانپیں اگر اس قوم میں غیرت موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر بڑی شان و شوکت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لشکر کا امیر آ کر شکایت کرتا ہے کہ آج یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، صحابہ کو برائی کی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں، صحابہ کو بھی اپنے گھروں سے آئے ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے دیکھا کہ عورتیں مسلمانوں کو بے غیرتی کی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے وہاں کوئی لمبی چوڑی آواز نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، گھنٹوں کی تقریر نہیں کی، آپ نے صرف قرآن کی ایک ہی آیت پڑھتی ہے اور فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے مومنو اپنی نظریں نیچی کر لو، ان کی طرف نہ دیکھیں، ایک ہی آیت سنیں تو کوئی مسلمان ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آج کیا ضرورت ہے، آج ہمیں بھی اپنے اللہ کا فرمان سامنے رکھنا چاہیے، اپنے نبی کا جو فرمان ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ آج ہمیں بھی ایسی پردے والی زندگی گزارنی چاہیے کہ کل جب ہم بھی قیامت والے دن جائیں، اپنے رب کے سامنے جائیں تو ہمارے لیے بھی اللہ جو ہے وہ کوئی اعزاز پیش کرے کہ واقعی یہ مومن عورتیں جو ہیں آج الصراط سے گزرنے لگی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔